العابدین سلام اللہ علیہ کے نام نامی کی ہے، تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ کو چوتھے امام کے فضائل سناؤں۔ سلامت رہو بھائی، با کرامت رہو۔ نیاز حسین توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ولائے امیر المومنین علی بادشاہ کے نشے ضرور آئیں گے۔ قرآن سے ابتدا کرنے لگا ہوں۔ ہمارے امام 12 ہیں۔ ہمارے امام کتنے ہیں؟ 12۔ میں قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں کہ قرآن میں بھی امام 12 ہیں۔ جو 12 کے مرید ہو، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ جلدی پڑھا دیں، کیونکہ آپ یہ تھک چکے ہیں، آپ کا مجمع اور جو کچھ میں نے پڑھنا ہے وہ آپ کی سماعتوں سے آشنا نہیں ہوگی، آپ کے لیے وہ بھی مشکل ہوگا، اور پھر آپ نے سوچنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں۔ لوگ جس کو بھی امام مانتے ہیں وہ روایات سے ثابت نہیں کر سکتے، میں قرآن سے 12 دکھانے لگا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سلامت رہو بھائی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں، قرآن پاک سے آیت پڑھنے لگا ہوں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک دین القیم۔ اللہ کہہ رہا ہے جب سے میں نے زمین اور آسمان بنائے، اس سے بھی پہلے مہینے میں نے 12 بنائے۔ کوئی 12 والا ہے کوئی 12 کا مرید؟ ہاں، اسی آیت سے 12 ثابت ہیں۔ کسی کا کوئی پیر ثابت نہیں ہے قرآن سے۔ ہمارے 12 ہیں تو 12 کے 12 ثابت کروں گا۔ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو بھی ثابت کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جب سے میں نے زمین اور آسمان بنائے، مہینے 12۔ زمین اور آسمان کی خلقت سے بھی پہلے اللہ کی کتاب میں، کتاب تکوین میں، لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 زیادہ حرمت والے ہیں۔ قرآن ہے بھائی، جنگ والو بولو، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، لاپرواہی نہ کرو۔ اہل بیت کے فضائل سنو، بالخصوص چوتھے امام کے۔ تمہیں پتہ ہو کہ ہمارا ہر امام فضائل میں علی نظر آتا ہے۔ ہر امام فضائل میں علی نظر آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے منہا اربعۃ حرم، جو 4 ہیں وہ زیادہ حرمت والے ہیں۔ جو یہ جانتا ہو، خدا کہہ رہا ہے میں سند دے رہا ہوں، وہ جاننے والا اللہ کی طرف سے سچے اور پکے دین پر ہے۔ جو یہ جانتا ہو مہینے 12 ہیں، 4 زیادہ حرمت والے ہیں، 4 زیادہ عزت والے ہیں، وہ سچے اور پکے دین پہ ہے، تو پھر جنگ ہے، گویڑ کرو۔ گویڑ تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ یہ جو چیت، وساکھ، جیٹھ، ہاڑ مہینے ہیں، یہ کن کے ہیں؟ بھائی ہندوؤں کے ہیں۔ جنوری فروری کس کے ہیں؟ عیسائیوں کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت میں شامل ہیں۔ ان کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ آیت سے تعلق۔ تو پھر میں اہل اسلام سے کہہ رہا ہوں، اگر ہندو آ جائیں وہ کہیں گے مہینوں میں ہم بھی شامل ہیں، انگریز آ جائیں وہ کہیں گے مہینوں میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے بھی 12 مہینے ہیں، ہم بھی مہینوں کی معرفت رکھتے ہیں۔ 4 عزت والے مہینے ہیں، وہ بھی اپنے کو عزت والے مہینے بنا دیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ سچے اور پکے دین پر ہیں۔ اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو اسلام میں داخل نہیں ہوا، جس کو ایمان نے چھوا نہیں، تقویٰ جس کے قریب نہیں گیا، وہ قرآن کی اس آیت کا مصداق کیسے بن سکتا ہے؟ تو پھر ہم دنیا میں اعلان کر رہے ہیں، قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک وارث سے قرآن سے نہ پوچھا جائے۔ اگر نعرے تے ٹیکس لگ گیا نا تو جنگ والا کوئی بندہ یا علی ناک سے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو بھائی کسی مسلمان سے کہہ دے کوئی انگریز، بھائی آپ کے قرآن کی یہ آیت ہے، اس میں بھی شامل ہوں، کوئی ہے جواب؟ نہیں ہے جواب۔ تو پھر سنو، جو وارثان قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے وارث سے جب پوچھا گیا، اللہ کہہ رہا ہے
یہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. اس کا مطلب جاگنا علی والوں میں اس بندے سے کہہ رہا ہوں جس کو ماں نے ناد علی کی لوری میں دودھ پلایا ہے, اس سے کہنے لگا ہوں. وارث قرآن کہتے ہیں ان عدت الائمۃ عند اللہ 12 ائمۃ. فرمایا اللہ یہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے امام 12 ہیں. یا علی یا علی یا علی, سلامت رہو. بھئی یہی کچھ آپ سے سنانا تھا, آپ سے یہی کہنا تھا. 12 امام ہیں اور 4 کا نام, 4 ان میں زیادہ حرمت والے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ جن کا نام علی ہے وہ زیادہ حرمت والے ہیں. آپ حیران ہو رہے ہو, میں مولا کے فضائل بیان کر رہا ہوں, آپ سوچ رہے ہو. ہاں سوچ کے دشت سے باہر آؤ. ان کو ماننے سے کام بنتا ہے, ان میں شک کرنے سے کام نہیں بنتا. بھائی ان میں بڑا محمد مصطفیٰ ہے. حق تو یہ ہونا چاہیے تھا جس امام کا نام محمد ہے وہ زیادہ حرمت والا ہوتا, لیکن بات بالعکس ہے. جس امام کا نام علی ہے وہ عزت والا. جاگنا جھنگ والو, یہ بھی معصوم سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے کہ 4 ائمہ ہدا کا نام اللہ نے علی رکھا ہے اور زیادہ حرمت والا امام بھی وہ بنایا ہے جس کا نام علی ہے. جاگنا فرمایا اولو من الاختار لنفسہ فہو العلی العظیم. اللہ کا جو ذاتی نام تھا وہ علی عظیم ہے, اس لیے اللہ کہتا ہے جس جس کا نام علی ہے وہ زیادہ عزت والا امام ہے. بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی. ٹھیک ہے, تو 4 امام زیادہ عزت والے جن جن کا نام علی, اور آج والے سردار کا نام بھی علی ہے. لقب زین العابدین و سید الساجدین. امام ہمارے جو زین العابدین ہیں ان کے القابات ہیں, نام ان کا علی ہے. تو یہ فضائل میں علی ابن ابی طالب نظر آئیں گے. جاگنا میرے مولا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. مسجد نبوی میں تمہارے 4تھے امام محراب میں موجود ہیں. یمن کے علماء کا ایک گروہ آیا. ایک روایت میں ہے, ایک میں یہ ہے کہ یونان کے علماء کا گروہ آیا. انہوں نے پوچھا جو آل محمد کا سب سے بڑا عالم ہے ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہے. لوگوں نے بتایا جو محراب مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کے پاس چلے جانا. ان کی نشانی یہ ہے, ان کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہوگا, ان کے چہرے سے نور کی شعائیں برآمد ہو رہی ہوں گی اور محراب مسجد میں اللہ کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوں گے. اب جب بہت بڑا ایک سمجھیں ڈیلیگیشن آیا ہے, مدینے کے لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں یہ امام سے کیا باتیں کرتے ہیں, امام انہیں کیا جواب دیتے ہیں. وہ آئے, انہوں نے سلام کیا, مولا کے ارد گرد بیٹھ گئے. مولا نے ان کے سلام کا جواب دیا. انہوں نے کہا ہمارے ہاں بڑے عالم ہیں اور ایک بڑا عالم ہے وہ اب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں آیا. ہم 70 علماء آئے ہیں, بڑے ہم معجزے دکھاتے ہیں, اور جو ہمارا بڑا عالم ہے وہ تو بڑے ہی معجزے دکھاتا ہے. آپ کی توجہ میری طرف رہے, اب انتظار نہیں کیا جا سکتا, ضرورت کے وقت مومنین کو آنا بھی پڑ سکتا ہے. اب انہوں نے کہا جو ہمارا بڑا عالم ہے نا وہ بڑے معجزے دکھاتا ہے اور ہم بھی بڑے معجزے دکھاتے ہیں, ہمارے پاس بڑا علم ہے, بڑی قدیم کتابوں کے عارف بھی ہیں, عالم بھی ہیں. میرے مولا نے فرمایا جو بڑا عالم ہے اس کی کوئی کرامت دکھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ مولا وہ اتنا عالم ہے کہ پوری کائنات کا چکر وہ 1 مہینے میں لگا سکتا ہے. پوری کائنات کا چکر وہ 1 مہینے میں لگا سکتا ہے. میرے مولا نے فرمایا اتنی زیادہ مدت, اتنا تھوڑا سفر. حیران ہو گئے کہ اس سے کم وقت میں بھی پوری کائنات کا چکر لگایا جا سکتا ہے. جاگنا, 4تھے امام کے فضائل سننے والوں, میرے مولا کے چہرے پہ اللہ کا جلال نمودار ہو گیا. میرے مولا نے عالم جلال میں فرمایا او والذی نفسی بیدی, مجھے قسم ہے ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں میری زندگی ہے, جتنی دیر تمہیں میرے پاس آئے ہوئے گزر گئی ہے اتنی دیر میں میں نے کائنات کے 4 چکر بھی لگا لیے ہیں, اپنا مصلی بھی نہیں چھوڑا. یا علی یا علی یا علی.
یا علی یا علی پڑھنا کتنی ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا جناب بھائی. ہاں عربی عبارات اگر آپ نے سننی ہے، کیونکہ میرا بھائی بعد میں مجھے عمار بھائی یہ کہیں گے کہ آپ نے کہ مولا کی فضیلت میں کوئی عربی عبارات ہی نہیں پڑھی، تو میں عربی عبارات پڑھنا چاہتا ہوں اپنے چوتھے امام کی زبانی. اور میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ سارے علی والے ہو. علی والوں میں پڑھنا اور بات ہے، کسر یزیدیت کو علی کے فضائل سے ہلانا سجاد کا کام ہے. ہاں میرے مولا امام سجاد نے کسر یزیدیت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں. جو اپنے جد امجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھے ہیں. ہاں یزید نے کرائے کا خطیب منگوایا ہوا تھا، وہ منبر پہ آیا اور دیکھ رہا ہے کہ جوان سال قیدی ہے، رسن بستا ہے، کوئی مجبور ہوگا. اس نے یزید کے جھوٹے فضائل پڑھے. میرے مولا امام سجاد نے کہا ویلکا اشتریت رضا مخلوق بسخط الخالق، او حیا کر، اللہ کی رضا بیچ کے تو نے یزید کی رضا خرید لی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ میرے مولا امام سجاد فرما رہے ہیں کہ تو نے بسم اللہ تو نے اللہ کی رضا بیچ کے یزید کی رضا خرید لی ہے. کیونکہ یہ وہ خانوادہ تطہیر ہے، جب یہ بستر پہ چھو جاتے ہیں تو پھر قرآن میں اللہ آیت بھیج دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. امیر المومنین ایک رات بستر رسول پہ سوئے. اللہ نے کہا یا علی تو سو جا، میں تیری نیند کا خریدار ہوں. نیند وہ شے ہے، آپ پیارے بندے سے بھی نیند نہیں خریدتے، ہے جو بیکار. مولا کائنات امیر المومنین علی بادشاہ جاگنا جھنگ والو محمد مصطفیٰ کے بستر پہ سو گئے. اللہ نے کہا یا علی نیند بیچ، میں تیری نیند کا خریدار ہوں. جملہ دینے لگا ہوں جھنگ والو، جس علی کی نیند اللہ کی رضاؤں کے بدلے بک جائے اس علی کے فضائل کیا ہوں گے. یا آج کو نعرہ نہیں آندا نا، میں تو کو یاد تک کرواؤں جو بعد والے لوگوں واسطے آسان نہیں ہوئے. یا علی یا علی یا علی یا علی. ان کے پاس اللہ کی رضا، وہ خطیب جھوٹا خطیب یزید کی رضا کے بدلے اللہ کی رضا بیچ رہا ہے. میری طرف دیکھنا. اب مختلف روایات ہیں. بعض میں یہ ہے کہ لوگوں نے کہا امام سجاد کے لیے کہ ان کو بھی آپ موقع دیں، یہ بھی اپنا تعارف کرائیں. بعض میں یہ ہے کہ یزید خود بڑا خوش تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں کیا کر رہا ہوں. مولا امام سجاد سے کہا آپ منبر پہ آئیں اور اپنا تعارف کرائیں. اگر آپ جاگ رہے ہو تو پھر میں آپ کی خدمت عالی میں چند جملے پیش کرتا ہوں. میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مر عرفنی فقد عرفنی ولم یعرفنی فانبأتہ بحسبی ونسبی. یا ایوہ الناس انا ابن مکہ ومنا انا ابن زمزم والصفا. اے لوگو جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو پھر آج جان لے. ذہن میں رکھو میں کون ہوں. میں مینا اور مکہ کا فرزند زین العابدین ہوں. یا علی یا علی یا علی یا علی. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں جو ابھی نعرے میں شریک نہیں ہو تو گھر جا کے علی علی کر لینا، پھر بھی میرا گھر پورا ہے. سر اٹھانا. میرے مولا فرما رہے ہیں انا ابن مکہ ومنا. یہ مکہ کیا ہے؟ خداوند عالم نے بھی فرمایا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. مجھے اس شہر کی قسم جس میں تو رہتا ہے. اللہ پتھروں کی قسم نہیں کھاتا. اگر اللہ پتھر کی قسم کھا لے تو پھر جو پتھر کے پجاری ہیں اللہ تو ان سے نہیں پوچھ سکتا، بلکہ اللہ کہتا ہے مجھے حقیقت مکہ کی قسم. حقیقت مکہ کچھ اور نہیں، یا محمد ہے یا علی ہے. ٹھیک ہے، میں حقیقت مکہ کا بیٹا ہوں، میں حقیقت مینا کا بیٹا ہوں. یہ میدان مینا حاجی بھی ہو، آپ میں بھی بڑے حاجی ہیں.
اللہ سب کو حج کرائے، لیکن وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور یہ بھی قانون ہے کہ حج کرو تو حج پورا کرو۔ کوئی ایسا حاجی ہے جو بندہ حج پہ جائے تو حج پورا نہ کرتا ہو؟ بھئی ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے مناسک کہ حج پورے انجام دوں۔ قرآن پاک میں اللہ کیوں کہہ رہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، تم حج پورا کرنا؟ تو پھر اس لیے تو ہم اعلان کرتے ہیں جب تک قرآن والے سے قرآن سے نہ پوچھا جائے قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ جب والے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ اتم الحج کا مطلب کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے حج کے بعد امام وقت کی زیارت کر کے حج پورا کرنا۔ ٹھیک ہے، جو امام وقت ہو اس کی زیارت کرنا تو تمہارا حج پورا ہوگا، ورنہ حج پورا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا انا ابنو زمزم والصفا، اور زمزم کا پانی شوق سے پینے والو، میں امام سجاد حقیقت زمزم کا فرزند ہوں۔ ہم ہیں حقیقت زمزم، میرے اجداد ہیں حقیقت زمزم۔ اور اس کے بعد فرمایا چھوڑ رہا ہوں، کچھ جملے آپ کو دینے لگا ہوں۔ فرمایا نبنو من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں جو بجلیوں پہ چڑھ کے ہواؤں کو عبور کر کے آسمان تک گیا۔ ٹھیک ہے، جو بجلیوں کو یہ بجلیوں کی سواری کر کے اور براق پہ چڑھ کے اس نے عالم ہوا فضا کو عبور کیا، آسمانوں تک گیا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، انبنو من اسرع بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں جو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کر کے آیا۔ ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤ، ہونا ہے تو ہو لو چپ۔ میں دیکھتا ہوں آپ میں کوئی بندہ تو ہوگا جو سیر کرتا ہوگا، صبح کی سیر کرنے والا کوئی ہے بھائی؟ کتنی سیر آپ کرتے ہو؟ 1 یا 2 میل، زیادہ سے زیادہ۔ تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں تیری سیر ہے 1-2 میل، اس محمد کی شان کیا بیان کروں جس کی سیر سدرۃ المنتہا سے آگے ہے۔ اس کا یار کوئی ہکتن مل کے نعرہ جلاؤ جو پتہ لگے تو اگو علی علی کرانا دا شوق ہے۔ یا علی اب کچھ جگر ٹھنڈا ہوا ہے، سر اٹھانا میری طرف دیکھنا۔ انا ابنو من بالغ بہ جبریل الی سدرۃ المنتہا، میں اس محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں جو جناب جبریل کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ اور سرکار نے تو کہا جناب جبریل سے یا جبریل تقدم، ذرا آگے بڑھو، تو خود کہتا ہے لو دنو تو الملتن لا ترکتو، تیری رسالت کی قسم انگشت برابر بھی آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر کہنے والے، جس کو تو نور کہتا ہے وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، جس کو بشر کہتا ہے عالم انوار میں ہو جا رہا ہے۔ عالم انوار میں ہو جا رہا ہے محمد مصطفیٰ۔ اور سرکار آگے گئے، اس کے بعد پھر واپس آئے، جناب جبریل سے پوچھا یا جبریل حل لک حاجت الی اللہ، اے جبریل کوئی حاجت ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو میں معراج کے لیے جا رہا ہوں، تیری ہر بات میں پوری کرا کے آؤں گا، جاگنا۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میری بڑی پرانی خواہش ہے۔ کون سی؟ اللہ سے یہ منوا کے لے آنا جب پول صراط قائم ہوگی جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیکھی ہے، بجلی سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس پل کے لیے میری یہ خواہش ہے کیا؟ اللہ سے یہی منوا کے لانا ہے ان اب سے تو جناحتی علی الصراط لتجوز شیعۃ علی ابن ابی طالب، اللہ سے یہی منوا کے لانا ہے قیامت والے میدان میں جب پول صراط قائم ہو جائے میں اپنے پر بچھاؤں تاکہ علی کا ہر حوبدار میرے پروں کو کچلتا ہوا جنت میں چلا جائے۔ یا علی جاگنا بھائی، یہ سرکار رسالت مآب کا اتنا تعارف کافی، جناب امیر المومنین کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بازار شام میں
یعنی یہ بتا رہے ہیں اور شامیو تم کون ہو، ہم کون ہیں، محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہے، میرے دادا امیر المومنین کا کیا مقام ہے۔ جاگنا فرمایا اب ایک بات، اب اتنی جلدی نہیں کہ میں آپ کو کوئی بات سمجھا نہ سکوں۔ ایک بندہ ہے مہمان نواز نہیں ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ میں بڑا مہمان نواز ہوں، میرے والدین بڑے مہمان نواز تھے، اس طرح کہتے ہیں۔ ایک بندہ عبادت میں ریا کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ ہم عبادت میں ریا نہیں کرتے، یعنی اس کو اپنے جملے سے بتا رہے ہیں کہ تو یہ کرتا ہے، یعنی اس کا نام نہیں لے رہے لیکن جملہ اس کی تردید کرتا ہے۔ جاگنا اب جو بندہ مولا حیدر کرار کے فضائل، اب پرائمری والے بچے کو کیا پتا کہ پی ایچ ڈی کیا ہے، پی ایچ ڈی جانتا ہے کہ پی ایچ ڈی کیا ہے، اب علی جانتا ہے کہ علی کیا ہے۔ اس لیے دوسرے علی پہلے علی بادشاہ کا تعارف کرا رہے ہیں۔ جاگنا خواب میں جنت نظر آ جائے گی۔ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں بار بار، اپنوں میں پڑھنا اور بات ہے، چوک میں پڑھنا اور ہوتا ہے، بازار میں پڑھنا اور ہوتا ہے، قصر شدیدیت میں پڑھنا اور ہوتا ہے۔ یہاں سارے حلالی موالی ہیں، وہاں امام حسین سے لڑنے والے تھے، علماء نے تحقیق کی ہے جب ہم نے حسین سے لڑنے والوں کے شجرے نسب کھنگالے ہیں تو ہمیں تحقیق کے بعد یہی نتیجہ ملا ہے، ان میں حلالی ایک بھی نہیں تھا۔ انا ابن علی المرتضی انا ابن من ضرب خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ جاگنا میرے مولا سجاد فرما رہے ہیں، سارے درباریوں کے چہرے دیکھنے کے بعد فرمایا مجھے پہچانو، میں حیدر کرار کا فرزند ہوں۔ کون علی؟ جس نے تمہارے باپ دادا کے ناک پہ تلواریں ماری، تم علی کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہنا شروع ہو گئے۔ بات پسند نہیں آئی؟ انا ابن من ضرب خراتیم الخلق، خرطوم اونٹ کی سونڈ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تمہاری ناک پہ میرے دادا علی نے اتنی تلواریں ماری ہیں، تمہارے باپ دادا کی ناک کوٹ کے رکھ دی میرے دادا علی نے۔ تم علی بادشاہ کی تلوار سے، یعنی تمہارے دل میں اسلام نہیں تھا، تم نے تو خوف سے کلمہ پڑھا ہے کہ ہم علی بادشاہ کی تلوار سے بچ جائیں۔ ہاں میں اس حیدر کرار کا فرزند ہوں۔ جاگنا سر اٹھانا، فرمایا کون علی؟ وصالح المومنین، جو مومنین کا صالح ہے، جو مومنین کا صالح ہے۔ اس پہ میری پوری ایک مجلس ہے، نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں زحمت التفات نہیں دیتا۔ اگلا جملہ وَيَعْصُوبِ الْمُسْلِمِينَ، وہ علی جو مسلمین کا یعصوب ہے۔ یعصوب کہتے ہیں شہد کے جتھے میں بہت بڑی ایک مکھی ہوتی ہے جو ان کا سردار ہوتا ہے، اس کو عربی میں یعصوب کہتے ہیں۔ اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جو بھی مکھی باہر آتی ہے وہ اس کا منہ سونگھتا ہے، جب رس لے کے واپس جاتی ہے تو بھی اس کا منہ سونگھتا ہے۔ اگر حرام رس لے کے جائے یقطعہ بنصفین، اس کو دو حصوں میں قطع کر کے زمین پہ پھینک دیتا ہے، قوارے میں جتھے میں آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ پاک رس ہے، ادھر نجس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے یعصوب المسلمین۔ جس طرح شہد کا یعصوب ادھر نجس رس نہیں جانے دیتا، اسی طرح نجس بندے کو علی جنت میں نہیں جانے دیتا۔ ایک مٹھا نعرہ حیدری بیا مٹھا ہولے مطلب کوئی سندا ہوئے دوارا کوئی پرچہ نہ کٹی جو نے۔ آؤ یہ مولا امام سجاد ہیں۔ اس خطبہ امام سجاد نے یزیدیت کے قصر میں وہ دراڑیں ڈالی ہیں کہ قیامت تک وہ قائم نہیں رہ سکا، نہ قائم رہ سکتا ہے۔ اور ایک شاعر آیا میرے مولا امام سجاد کی خدمت عالیہ میں، مولا میں بڑا غریب ہوں، تو مولا نے فرمایا ہم امیر کر دیتے ہیں۔ کتنا امیر کروں؟ مولا بس میں امیر ہو جاؤں۔ میرے مولا نے فرمایا میری طبیعت جڑ گئی ہے کہ تیری 70 پشتیں بھی کسی سے بھیک نہ مانگیں۔
ہاں تو آیا جو میری بارگاہ میں ہے تو پھر اس سے بھیک مانگا کرو جو سردار ہو، پننے تو نہیں پنیندہ، چنگی گل نہیں ہوندی۔ ہاں شاکر شجاع آبادی نے بڑی اہم بات کی ہے۔ شاکر شجاع آبادی مظلوم شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، علی والا ہے۔ اس نے ایک بات کی ہے تو مجھے بڑی پسند آتی ہے، وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں سرائکی میں، کیونکہ سرائکی کا شاعر ہے۔ وہ کہتا ہے شاکر، سرائکی سمجھ آندی ہے تو ہاں سرائکی سمجھنا بھائی، چلو عربی میں تو میں امتحان نہیں لے رہا آپ کا، یہ سرائکی ہے۔ شاکر ونج پن نجف دے شاہ کنو پن، کوئی ہے پنن والا والی نجف کنو، ون شاکر نجف دے شاہ کنو پن، ایک واری پن وال وانڈ بیٹھا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، ایک واری پن وال وانڈ بیٹھا۔ ایک مرتبہ گداگری کرو تو پھر قیامت تک بانٹتے رہو گے، پھر تمہاری نسلوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے مولا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ 500 درہم بھی مل گئے تو میری زندگی سنور جائے گی۔ مولا نے فرمایا میں اتنا عطا کرنے پہ جڑ چکا ہوں، تیری 70 پشتیں کسی سے گداگری نہیں کریں گی، امام سجاد ہو کے وعدہ کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا یہ 2 جو کی خشک روٹیاں ہیں یہ لے جاؤ، تمہاری مشکل حل ہے، اس کو بیچو، کسی کو تحفہ دو، کسی کو مفت دو، کھاؤ پیو جو بھی کرو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ جاگنا بھائی، میں فضائل اپنے اختتام کی طرف لے آنا چاہ رہا ہوں، 2-3 منٹ کی اور زحمت ہے، ورنہ اس سردار کا تو یہ خطبہ ہی کافی ہے، اشرا ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا، وہ خشک جو کی روٹیاں ہاتھ میں لے کے آ رہا ہے، سوچ رہا ہے کیا کروں۔ امام نے جو کہا ہے کسی کو دے دو تو بھی مشکل حل ہو جائے گی، بیچ دو تو بھی مشکل حل ہو جائے گی، کھا لو تو بھی مشکل حل ہو جائے گی، اس نے توڑنے کا ارادہ کیا ہے۔ اتنی سخت روٹی تھی کہ نہیں ٹوٹی، کہتا ہے چلو یہ سخت ہے، بچے بھی نہیں کھا پائیں گے، اس کو بازار میں بیچتے ہیں۔ بازار میں آیا تو مچھلیاں سامنے تھیں تو اس کا دل جڑ گیا کہ مچھلی لیتے ہیں، آج مچھلی سے مولا کی ضیافت، مولا کی طرف سے جو ہے یہ بچوں کو کھلاتے ہیں۔ بہترین مچھلی لی اور اس سے کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کی روٹی ہے۔ اس نے کہا روٹی دو، یہ اپنی پسند کی مچھلی اٹھا لو۔ وہ مچھلی فروش نے کہا میں مچھلی صاف کر کے دوں، کہتا ہے نہیں میں اپنے گھر خود جا کے تیار کروں گا تاکہ بچوں کو تسلی ہو، آج کھانا بہترین ہے، مچھلی ہے۔ اب گھر میں غریب اتنا تھا، نمک بھی نہیں تھا، نمک کی دکان پہ گیا ہے، ایک روٹی کے بدلے اس نے نمک خریدا، اس نے کہا جتنا دل کرے نمک اٹھا لو۔ گھر میں گیا، اب چھلکے صاف کر رہا ہے، ابھی یہ چھلکے صاف کر رہا تھا، اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا ہے تو دیکھا ہے تو وہاں سنداری نہیں نکلی، خون نہیں نکلا، 2 قیمتی جوہر اس سے برآمد ہوئے ہیں۔ اب کوئی ہے امام سجاد بادشاہ کی فضیلت سننے والا، کوئی ہے مولا سے طلب کرنے والا، اپنیاں جھولیاں پھیلا کے بیٹھو، ان کی عطا دیکھو۔ بس اس نے 2 قیمتی موتی اٹھائی ہیں، دروازے پہ دق الباب ہوا ہے، بڑا پریشان ہوا ہے کہ شاید مچھلی والے آ گئے ہیں، بھائی ادھر اس کے پیٹ میں موتی ہیں، جوہر ہیں تو یہ ہمیں واپس کرو۔ جلدی جلدی دروازے پہ آیا تو دیکھا نمک والا بھی موجود ہے، مچھلی والا بھی، ان کے ہاتھ میں روٹیاں ہیں، انہوں نے معافی مانگی، بھائی مچھلی ہم حلال کرتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے کھانا، یہ اپنی روٹی لے۔ نمک والے نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، تو رکھ لے نمک، ہم تیرے اوپر حلال کرتے ہیں۔ جاگنا، اب یہ گھر میں آیا، ابھی روٹیاں سنبھال کے رکھ رہا تھا، تیرے مولا سجاد کا قاصد آیا، اس نے دق الباب کر کے آواز دے کے کہا امام کہہ رہے ہیں تو امیر ہو گیا ہے، ہماری روٹیاں واپس کر دے۔ یا علی یا علی یا علی۔ ختم ہو گئی بات بھائی، فضائل کا ایک جملہ، کیونکہ جناب فضا کے فضائل پڑھے جا رہے تھے تو میرا دل بھی مچل رہا تھا۔ کون فضا؟ علماء شیعہ فیصلہ نہیں کر سکے جناب سلمان کا مقام زیادہ ہے یا بی بی فضا کا، حتیٰ کہ یہ تو بات مسلمات میں ہے جو جناب کمبر کو چکرا دیتی ہے، اس کو کتاب توحید میں فضا کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مناظرہ ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے جناب فضا اور جناب سلمان پاک کی۔ بی بی فضا نے کہا سلمان
تیرا بڑا مقام ہے. السلمان باب اللہ فی الارضین، زمین پر اللہ کا دروازہ ہے سلمان، لیکن یاد رکھ میں تو اس سے پہلے جنت میں جاؤں گی. کوئی جنت جانے والا ہے بھائی؟ وہ لوگوں نے، غیروں نے کپڑوں کو کلف لگا رکھا ہے کہ ہم جنت جائیں گے، وہ تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے. ہم نے جانا ہے، تیاری کرو، میں آپ کو جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آؤں گا. جناب سلمان نے کہا جنت میری مشتاق ہے، رسول پاک کا فرمان ہے. فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، جنت تیری مشتاق ہے، جنت میں تو اس سے پہلے میں جاؤں گی. جناب سلمان آپ کی طرح حیران ہو گئے. تو بی بی نے فرمایا حیران نہ ہو، جو جوانان جنت کے سردار حسنین شریفین کریمین شمسین نیرین امامین مزیین ہیں، میں ان سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی. جناب سلمان اور حیران ہو گئے. زوار صاحب تو بی بی نے اور حیران کیا. فرمایا جو علی ابن ابی طالب ہیں، یا علی انت قسیم النار والجنہ، جو جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں، میں ان سے بھی جنت میں پہلے جاؤں گی. جناب سلمان کی حیرت بڑھ رہی ہے، بی بی فضا اور حیران کر رہی ہیں. اس کے بعد فرماتی ہیں جو عالمین کے سردار محمد مصطفیٰ ہیں، میں ان سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی. اور حیران ہو گئے. اس کے بعد فرمایا میں خاتون جنت سے بھی جنت میں پہلے جاؤں گی. جناب سلمان دوڑتے ہوئے محمد مصطفیٰ کی خدمت عالیہ میں آئے. میری سمجھ سے بالا تر ہے. بی بی فضا یہ باتیں کر رہی ہیں. محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا کہ فضا کو بلاؤ، ان سے پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے جاگنا. بی بی فضا آئی، ادب سے سر جھکایا. رسول نے فرمایا میری بیٹی تو نے یہ دعویٰ کیا ہے تو سلمان سے پہلے، تو حسنین سے پہلے، علی بادشاہ سے پہلے، مجھ سے پہلے، عالمین کی سردار جناب سیدہ سے بھی پہلے جنت میں کیسے جاؤ گی؟ بی بی نے سر جھکایا، ادب سے عرض کیا آپ نے تو فرمایا تھا سب سے پہلے جنت میں میری بیٹی جائے گی اور ایک ناکہ پہ سوار ہوگی اور اس ناکہ کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی اور میں جنت میں پہلے جاؤں گی، سیدہ بعد میں جائے گی. بھائی شکیل بھائی عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی. غریب حسین، پردیسی حسین، اللہ راسی حسین، کسی کو کچھ نہ کہنے والے حسین، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین، کربلا کے مسافر حسین. اسی سردار کا فرمان ہے ہمارے مسائب میں شرما کے نہ رویا کرو، بلکہ اس طرح رویا کرو جس طرح 11 محرم کی رات کو ہمارے پردادار بآواز بلند گریا کرتے رہے. جھولیاں پھیلاؤ. یہ مظلوم امام کی شہادت کے سلسلے میں مجلس ہے. صاحب ظاہر ہے شہادت آخری بندہ پڑھے گا. حسین بادشاہ کی اس بیٹی کے مصائب میرے ذمہ لگائے گئے ہیں جس کی عمر تھوڑی ہے، مصائب زیادہ ہے. تاریخ آدمیت میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی پہلی مثال اور دوسری مثال غریب حسین کی لخت جگر. یہ قدرت کا کوئی نظام ہے جھنگ والو. حسین بادشاہ کو جس ہستی سے زیادہ پیار رہا ہے، امتحان امام حسین کا اس ہستی کے بارے میں اتنا سخت رہا ہے. جناب علی اکبر سے بڑا پیار، جناب عباس سے بڑا پیار، عالیہ بی بی سے بڑا پیار. امام حسین کے امتحان بھی ان ہستیوں کے بارے میں بڑے سخت تھے. کربلا کا میدان ہے، عاشور کی رات. غریب نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس رات سونا منع ہے، کوئی مومن نہ سوئے، عبادت نہیں بھی کر سکتا، جاگتا رہے تو یہ بھی عبادت ہوتی ہے. یا امام حسین مظلوم کے قاتلوں پہ لعنت کرتا رہے. غریب حسین اور تاریخ آدمیت میں عرض کر رہا تھا 2 بیویوں سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے. یا 18 سال کی سیدہ ضعیف ہوئی ہے، یا 3.25 سالہ حسین کی یہ بیٹی ضعیف ہوئی ہے.
بھئی 18 سال تو کوئی عمر نہیں ہوتی نا. بی بی پاک کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے اور امام حسین مظلوم کی یہ 3.25 سال کی بیٹی تھی جس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. غریب حسین، اللہ راسی، پردیسی، کسی کو کچھ نہ کہنے والا حسین، عاشور کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک صحابہ میں گزارا، ایک عبادت الہیہ میں، اور ایک پردہ داروں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ رات کا حصہ گزارا. مولا امام حسین مظلوم آئے خیام میں، ایک ایک بی بی کے خیمے کا معائنہ کیا. ہر بی بی اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہی تھی، کل سب سے پہلے میدان سے تیرا لاشا آئے. ہر ماں چاہتی ہے جنگ والو میری اولاد بچ جائے. کربلا میں عجیب مائیں تھی، ہر ماں کی خواہش تھی میرا بیٹا سب سے پہلے ذبح ہو جائے، میرا بیٹا شہید ہو جائے. کربلا کے قریب امام حسین کا فرمان ہے، وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس گھر میں جناب علی اصغر کی اماں اور میری معصومہ بیٹی نہ ہو. حسین کو اتنا پیار ہے. جو بیٹی کا باپ ہے یا پردہ داروں میں جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، کیونکہ مستورات کے پردہ داروں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، یہ بڑا سخت مصائب ہے، حکم ملا ہے اس لیے پڑھنے لگا ہوں. امام حسین مظلوم آئے اپنے خیمے میں، اپنی 4.25 سالہ بیٹی کو آغوش میں اٹھایا، رو کے فرمایا میری بیٹی سو جا، اور میری بیٹی سو جا. رونے والوں جس نے ماتم کرنا ہے اس سے جملہ کہنے لگا ہوں. امام حسین کی بیٹی رو کے کہتی ہے بابا یہ رات نہیں ڈھل رہی، ہمارے وقت ڈھل رہے ہیں، ہم نے کل غریب ہو جانا ہے. بابا ہمارے خاندان پہ لٹ پڑ جائے گی، بابا ہمارا چمن اجڑ جائے گا، ہم بے سہارا ہو جائیں گے. اور رونے والوں غریب نے اپنی بیٹی سے بہت کہا میرے سینے پہ سو جا. ہاں میرا سینہ ہے اور آخری رات ہے. بی بی پاک فرماتی ہے بابا یہ نہیں ہو سکتا، آپ کی زندگی کی آخری رات ہو اور میں معصومہ سو جاؤں. حسین نے رو کے فرمایا پھر کل میرا سینہ نہیں ملے گا بلکہ خاک کا تکیہ بنانا پڑے گا. بی بی رو کے کہتی ہے پھر بھی میں بھی وقت کی بطول ہوں، جو امتحان ہوگا میں امتحان دوں گی. لاپرواہی نہ کر بابا، ماتم کر کے کہو حسین تیرا اپنا نصیب. مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر ہماری بچی کو کوئی مار دے تو ہم سالہ سال دشمنیاں مول لیتے ہیں. یار ہمارے بیٹے کو مار دیا ہوتا تو ہم ناراض نہ ہوتے. ہماری بیٹی کو کیوں مارا ہے؟ ہر بندہ یہی کہے گا یہ بڑا بے غیرت ہے، یہ بڑا ظالم ہے. لیکن قسمت حسین مسافر کی، جب بھی یہ بی بی پاک اپنے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھتی، شمر بے غیرت آ کے حسین کے سر کے سامنے اس معصومہ کو تباچے مارتا اور بی بی کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا. ماتم کر کے کہو حسین کی بیٹی تیرا اپنا نصیب. یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا. جھولی پھیلا، بہت سخت مصائب ہے جو چھوٹی اولاد والے ہو، اسی بی بی کا واسطہ دو خداوند عالم کو جس کا بیٹا نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ سال تک صاحب اولاد ہوگا اور بیٹا اس کو خدا ضرور دے گا. رونے والوں میرے مولا نے بڑی کوشش کی لیکن بی بی پاک نہیں سوئی. اس کے بعد میرے مولا امام حسین نے اپنے پیار کی روش ہی بدل دی. پہلے ہمیشہ اپنی بیٹی کا سر چوما کرتے تھے، اب آغوش میں جھولی میں بٹھایا ہوا ہے. لیکن امام حسین مظلوم نے بیٹی کا سر نہیں چوما، بی بی پاک کے کان چومے ہیں. ادھر والا کان چوما، ادھر والا کان چوما. آپ تو لاپرواہی کر رہے ہو جو وقت کی بطول ہے. اور بی بی پاک بابا کی آغوش سے ہٹ کے دور بیٹھ گئی، بابا کے سامنے رو کے پوچھتی ہے بابا ہمیشہ میری جو بھی عمر ہے کم از کم 1000 دن میری عمر ہے. ہاں 3 سال کچھ ماہ، 1000 دن یا 1100 دن میری عمر ہے. بابا آپ ہمیشہ میرا سر چوما کرتے تھے اور آج آپ میرے کان کیوں چوم رہے ہیں؟ غریب نے کہا نہ آپ رو نہ مجھے رلا، اور معصومہ نہ آپ رو نہ مجھے رلا. بی بی نے کہا نہیں بابا آپ بتائیں وجہ کیا ہے؟ غریب نے کہا نہ پوچھ تو بہتر ہے. بی بی فرماتی ہے بابا میں آپ کی آغوش میں آ رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں. چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے بی بی نے. کربلا کے غریب نے رو کے فرمایا میں نے اس لیے تیرے کان چومے ہیں، یہ جو گوشوارے ہیں نا یہ کل اتار لیے جائیں گے. ماتم کر کے کہو غریب حسین تیرا اپنا نصیب.
نصیب ہے۔ بی بی پاک کے گوشوارے اتار لیے جائیں گے۔ آپ کو اس بات پہ رونا نہیں آ رہا۔ رونے والوں کربلا کی نگری ہلنا شروع ہو گئی۔ بی بی پاک نے معصومیت سے پوچھا بابا میرے گوشوارے کون اتارے گا؟ میرا چچا عباس موجود ہے، میرا بھیا علی اکبر موجود ہے، میرا امیر قاسم موجود، خاندان بنی ہاشم کے جوانان، میرا حسین بادشاہ جیسا بابا موجود ہے۔ رونے والوں میرے مولا حسین کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل رو کے فرما رہے ہیں کوئی ایک وقت آ سکتا ہے کہ آپ کے گوشوارے اتر سکتے ہیں۔ رونے والوں بی بی نے فرمایا کون اتارے گا؟ مولا نے جواب دیا شمر ابن ذوالجوشن۔ بی بی رو کے کہہ دیا بابا جب وہ میرے گوشوارے اتارے گا آپ کہاں ہوں گے؟ رو کے فرمایا میں ٹیلے کے ساتھ سو جاؤں گا۔ بی بی نے رو کے فرمایا میرے چچا عباس کہاں ہوں گے؟ مولا امام حسین نے فرمایا وہ دریا کے کنارے پر سو جائیں گے۔ میرے بھیا علی اکبر کہا وہ مقتل کے میدان میں سو جائیں گے۔ اس کے بعد بی بی پوچھتی ہے بابا مجھے یہ بتائیں آپ میرے قریب ہوں گے یا چچا عباس؟ تو بی بی سے امام حسین نے رو کے فرمایا قریب تو زیادہ میں ہوں گا۔ بی بی فرماتی ہے اگر میں دوڑ کے آ گئی آپ کے پاس اور میں آپ کو جگاؤں کہ بابا بیدار ہو جائیں، شمر میرے گوشوارے اتار رہا ہے، اس وقت بھی آپ مجھے نہیں بچائیں گے۔ حسین نے رو کے ماتم کر کے کہا میں اپنی باہوں میں تو لے لوں گا، اس کے بعد تو جانے تیری قسمت جانے۔ لاپرواہی نہ کر بھائی، یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ مولا تیری جوانی سلامت فرمائے۔ جو بندے دھاڑے مار کے روتے ہو پتہ ہے کتنا اجر ہے بلند آواز میں رونے کا۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے نا، مجلس والی جگہ پہ دو بیویاں آتی ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کمر کے ساتھ موت کے سندلے بندھے ہوتے ہیں، ہاں پیشانی کے اوپر موت کی پٹی بندھی ہوتی ہے، اور ایک بیوی کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے، ایک بیٹی کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے۔ مجلس والی جگہ پہ آتی ہیں تو بیٹی اماں سے کہتی ہے اماں فلاں مومن یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا تھا، فلاں یہاں بلند آواز میں ماتم کر رہا تھا، فلاں یہاں پہ رو رہا تھا، فلاں بی بی پردے کے اندر رو رہی تھی۔ اماں تیری منت کرتی ہوں قیامت والے میدان میں ہر کوئی روئے، میرے حسین کو رونے والا کوئی نہ روئے۔ یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ مولا آپ کی جوانی سلامت فرمائے۔ عالیہ بی بی کہتی ہے ماں قیامت والے میدان میں ہر کوئی روئے، میرے حسین کو رونے والا کوئی نہ روئے۔ اور رونے والوں اس وقت حسین کی اماں کہتی ہے ان کی بخشش میں نے حق المہر میں لکھوا لی ہے، اور مجھے حسین کے رونے والے بڑے پیارے لگتے ہیں، حسین کے عزادار مجھے بہت پیارے ہیں، میں نے ان کی شفاعت کر لی ہے۔ اور رونے والوں میرے مولا امام حسین نے فرمایا میں باہوں میں لے لوں گا، آگے تو جانے تیرا نصیب جانے۔ رونے والوں بات اس کا ارمان نہیں ہے کہ گوشوارے اتارے گئے، مجھے امام حسین کی حرمت کی قسم کنڈے نہیں کھولے گئے، کانوں سے کھینچے گئے۔ اس لیے تو دمشق کے زندان تک حسین کی بیٹی کے کانوں کا خون نہیں رکا۔ ماتم کر کے کہو معصومہ تیرا اپنا نصیب۔ یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ ہاں جب بازار میں گئی ہے نا، بلکہ دربار شام میں، بازار سے بھی اگلی بات سنو، تو اس وقت بی بی کے گوشوارے یزید کی بیٹی نے پہنے ہوئے تھے۔ بی بی پاک کے گلے کی رسی بڑی تنگ تھی اور ایک پاؤں اٹھاتی تھی ایک رکھتی تھی، چونکہ زمین گرم تھی، دھوپ میں سیدانیاں کھڑی تھی۔ اور رونے والوں اس کے بعد یزید کی بیٹی اس بی بی سے پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ بی بی نے فرمایا میں معصومہ ہوں، میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ یہ کہتی ہے بادشاہ کی بیٹی تو میں ہوں، اگر آپ بادشاہ کی بیٹی ہیں آپ کے دامن کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ آپ کا دامن جلا ہوا کیوں ہے؟ آپ کے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ اس کے بعد کہتی ہے میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، یہ دیکھا ہے دور میرے بابا نے مجھے دیے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے یہ دور تیرے نہیں، یہ میرے دور ہے، یہ دیکھ میرے کانوں سے کھینچے گئے ہیں اور میرے کانوں کا خون ابھی بھی بہ رہا ہے۔ ماتم کر کے کہو غریب حسین تیرا اپنا نصیب۔ لاپرواہی نہ کرو بھائی، لاپرواہی نہ کرو، مولا آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے۔ ایک یہ 2 منٹ کی اور زحمت ہے، یہ وہ بی بی ہے یہ اپنے بابا کے قاتل کی عینی گواہ ہے۔ یہ جو آپ علماء سے سنتے ہو
مولا امام حسین نے آخری مرتبہ یہی کہا ہے، زندگی ختم ہو رہی تھی، ضربیں چل رہی تھی، اپنی بیٹی سے کہا میری بیٹی میرے شیعوں تک میرا پیغام پہنچا دینا، ہاں جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو، مہما شرب تم ما عجبن فذکرونی، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس یاد کرنا، جب بھی کسی غریب کی پردیسی کی دکھ بھری کہانی سننا، میرے مشاعر پہ آنسو بہانا۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ بی بی کس طرح گواہ ہے؟ رونے والوں اس بے غیرت شمر ابن ذوالجوشن کی حالت کیا ہے؟ الذی راکب الشمر علی صدرہ، جب شمر حسین مظلوم کے سینے پہ سوار تھا، اس لعنتی کا ایک ہاتھ حسین کی زلف میں تھا، دوسرا کنڈے خنجر میں تھا، یہ ضربے مار رہا تھا۔ عالیہ بی بی قرآن اٹھا کے واسطے دے رہی تھی، اس لعنتی نے بی بی کی کوئی نہیں مانی۔ اور رونے والوں جب اس بے غیرت نے 5ویں ضرب ماری ہے، 4 سالہ بطول نے ٹیلہ زینبیہ چھوڑا ہے، عالیہ نے پوچھا ہے کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا بابا اکیلا مارا جا رہا ہے، میرا بابا اکیلا مارا جا رہا ہے، میرے بابا کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، میں جا کے کوشش ضرور کرتی ہوں۔ بی بی دوڑتی ہوئی آئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، شیخ سے کہا تو صاحب اولاد نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا غریب بابا اکیلا بچ گیا ہے، اس کو نہ مار، میرا بابا بڑا پیاسا ہے، اس کو پانی دے دے۔ وہ کہتا ہے میں پانی نہیں پلاؤں گا۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے تو یہ شریعت محمدیہ کا حکم ہے، جس جانور کو ذبح کیا جائے اس کو اور جانور دیکھنے والے نہ ہو۔ حیا کر، تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ میری عالیہ پھوپھی دیکھ رہی ہے، میرا بابا ذبح ہو رہا ہے، لعنتی نے کوئی نہیں مانی۔ اس کے بعد بی بی پاک نے فرمایا چچا عباس، اور میں یتیم ہو رہی ہوں۔ عباس کے لاشے نے کروٹ بدلی، لاشا کئی گز بلند ہو گیا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اس وقت بلایا جب میرے بازو قلم ہو گئے، میں تو ہاتھ مل مل کے چلا گیا ہوں۔ اور رونے والوں یہ بے غیرت 7ویں ضرب مار چکا تھا۔ اس کے بعد بی بی پاک نے شمر ملعون کی کلائی میں ہاتھ ڈالا، یہ لعنتی در بی بی کو تماچا مارتا ہے، حسین مظلوم کے گردن پہ یہ وار کرتا ہے۔ غریب نے کہا واپس چلی جا، یہ بڑا بے رحم ہے۔ اس کے بعد بی بی نے نجف اشرف کی طرف منہ کر کے کہا او میرے دادا یا علی، میرا بابا مارا جا رہا ہے، او بابا میں یتیم ہو رہی ہوں۔ رونے والوں شمر تماچے مار رہا ہے، ادھر حسین مظلوم کو ذبح کر رہا ہے۔ بی بی پاک نے اپنے آپ کو بابا پہ گرایا۔ بی بی فرماتی ہے پہلے مجھے قتل کر، اس کے بعد میرے بابا کو مارنا۔ حسین نے فرمایا میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، اب واپس چلی جاؤ۔ بی بی پاک خیام میں واپس آئی۔ عالم کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سرخ آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ ذوالجلال خیام میں آیا اور زیر ٹھلکی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں۔ عالیہ بی بی نے دیکھا، فرمایا معصومہ کہاں ہے؟ یہ عرب کا دستور تھا جو آج بھی رسم ہے، ہم ذوالجلال کسی بچی کو دیتے ہیں، پکڑ کے پردہ داروں میں لے جاؤ۔ عالیہ نے کہا او معصومہ اپنے بابا کا گھوڑا پکڑ کے خیام میں لے جاؤ تاکہ بیویوں کو پتہ چل جائے حسین مارا گیا، حسین شہید ہو گیا، معصومہ یتیم ہو گئی۔ اور رونے والوں قسمت کی بات ہے، آخری جملہ ختم ہو گئی مجلس۔ امام حسین کو یہ بیٹی ملنے آئی تو امام حسین کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن شام میں بی بی بہت روتی ہے۔ یزید ملعون نے کہا سید سجاد سے اپنی بہن کو سمجھاؤ، رونے کا کوئی وقت مقرر کرے۔ یہ کہتا ہے امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگر تو میرے بابا کا سر دے دے گا تو میری بہن نہیں روئے گی۔ اس ملعون نے امام حسین کا سر بھیجا۔ بی بی پاک نے اپنے بابا کو دیکھا، اپنے بابا کا سر اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، رخسار چوم کے فرمایا بابا دیکھ تیری بیٹی کے رخسار نیلے ہیں، بابا دیکھ تیری بیٹی ضعیف ہو گئی، بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اور رونے والوں بابا کے لبوں پہ منہ رکھا۔ امام سجاد نے دیکھا ان للہ و انا الیہ راجعون، مولا سجاد رو رو کے کہتے تھے اور لوگوں میری بہن مر گئی ہے، میری مدد کرو اور مجھے چند دنوں کا پانی دے دو۔ اس بی بی کو اسی لباس میں دفن کیا گیا ہے اور بی بی پاک کو کفن نہیں ملا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَّمُنْ قَلِبٌ